السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج قرآن ورڈ ٹو ورڈ کا کلاس ہے اور آج ہم سورہ قریش کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ بہت اہم سورہ ہے اور اس میں بہت اہم چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں قریش خاندان کے تھے اور ان کا سلسلہ نسب قریش سے ملتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو قبیلہ تھا، یعنی قریش قبیلہ جو تھا، اس کے لیے بڑی محبت تھی۔ کن لوگوں کے اندر محبت تھی؟ دور دراز کے لوگوں کے اندر بڑی محبت تھی، اور خود مکہ کے لوگوں کے اندر بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ گھرانہ بہت ہی معزز اور عزت دار گھرانہ تھا۔ بھلے ان کے جو بھی زمانے جاہلیت کے گناہ وغیرہ سب اپنی جگہ پر ہے وہ باتیں، لیکن عزت بہت تھی، اور باہر کے لوگ بھی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ خانہ کعبہ کی رکھوالی کرتے تھے، اللہ کے گھر کی یعنی بیت اللہ کا خیال کرتے تھے، اس کے ایک طریقے سے متولی یہ لوگ تھے، تو اس لیے بڑی عزت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا خیال ان لوگوں کو دلایا ہے، اسی کی یاد دلائی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لیے لوگوں کو بلانے لگے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں قبول کرتے تھے، بت پرست تھے یہ لوگ۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ان کے گناہ اپنی جگہ لیکن عزت ان کی تھی۔ تو یہ لوگ بت پرست تھے، اور جیسے زمانے جاہلیت میں سارے کے سارے لوگ اسلام کے تعلیمات سے دور تھے، چونکہ اسلام اس وقت تھا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلا رہے تھے تو ان کی بات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا واسطہ دے کر کے ایک مرتبہ دعوت دینے کی کوشش کی کہ یہ باتیں کہو۔ کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، میں شارٹ میں بہت چھوٹے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں الفت اور محبت جو ڈالی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور مکہ کے باہر شام میں یمن میں سب کے دلوں میں جو محبت ڈالی اس کا واسطہ دے رہا ہے۔ تو اب اس کا لفظ بلفظ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پورا مفہوم کریں گے۔ لی مطلب لیے، لی مطلب لیے، ایلاف مطلب الفت محبت، الفت محبت کے لیے، الفت یا محبت کے لیے۔ قریش مطلب قریش، اردو میں قریش بول سکتے ہیں، لیکن عربی میں جب آپ پڑھیں گے تو قریش، را یا زبر رئی ہوتا ہے، تو قریشن ہے۔ تو قریش کے الفت اور محبت کے لیے، لإیلاف قریش، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، جو ہم نے آپ کو مضاف مضاف الیہ پڑھایا ہے، تو کے کا معنی یہاں پیدا ہو جائے گا، قریش کی الفت و محبت کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ اس کا بن جائے گا۔ ایلافہم، یہاں ایک آیت ہو جاتی ہے، ایلافہم، ان لوگوں کی الفت اور محبت۔ ایلاف مطلب وہی بتایا بھی آپ کو، ایلاف مطلب الفت اور محبت۔ الف کھڑا زیر ای، الف کھڑا زیر ای بولیے، چاہے الف یا زیر ای بولیے، دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں الف یا زیر ای کے ساتھ ہے، یہاں الف کھڑا زیر ای کے ساتھ ہے۔ تو کیا بتایا؟ ایلافہم، ان لوگوں کی الفت، ان لوگوں کی الفت محبت۔ ٹھیک ہے، تو قریش کے لیے الفت اور قریش کی الفت اور محبت کے لیے مطلب کیا ہے؟ اس کا پورا مفہوم کیا ہوا؟ ہم نے قریش کی الفت اور محبت کے لیے مطلب یہ کام کیا ہے، ہم نے قریش کے لیے الفت اور محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ایلافہم، ان لوگوں کی الفت اور محبت کب ہے؟ خاص طور سے، یعنی ایسے تو محبت اور الفت ہے ہی ہے پورے قبیلے کے اندر، اور مکہ کے باہر شام یمن اور ادھر ادھر دوسرے شہروں میں، مدینے کے شہر میں، ہر طرف محبت تو ہم نے ڈال دی ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن ان لوگوں کی محبت خاص طور سے کب ہے؟ رحلت الشتاء، رحلہ مطلب ہوتا ہے موسم، موسم، سیزن ہوتا ہے نا، جیسے ونٹر سیزن،
समर सीजन वैसे मौसम। शिता, शिता मतलब होता है जाड़ा, सर्दी, ठीक है। उन लोगों की उल्फत मोहब्बत सर्दी के मौसम में, व सैफ, और वह मतलब और गर्मी, गर्मी, गर्मी मतलब क्या, रहा, ये इसका ताल्लुक इससे भी है और इसका ताल्लुक इससे भी है, ये मुजाफ है, ठीक है, और ये मुजाफ इलैह है। सर्दी के मौसम और गर्मी के मौसम, यानी उन लोगों की उल्फत और मोहब्बत खास तौर से कब है, कब डाल दी गई, गर्मी और सर्दी के मौसम में। तो होता क्या था कि ये लोग गर्मी के मौसम में जो है जाते थे सर्द वाले इलाके में, और सर्दी के मौसम में गर्म इलाके में जाते थे, ताकि वहां से जाकर के सामान वगैरह खरीद करके लाएं और अपने इलाके में बेचें। तो ये लोग शाम जाते थे, कब, गर्मी के मौसम में, शाम में सर्दी पड़ती है। तो और ठंडी के मौसम में कहाँ जाते थे, यमन, यमन में गर्मी पड़ती है। तो ये लोग अलग अलग मुल्कों, अलग अलग इलाके में जाते थे मौसम को देखते हुए कि किस मौसम में हमें कहाँ जाना चाहिए। तो इन लोगों की उल्फत मोहब्बत हर तरफ थी, यानी शाम जाते थे तो वहां पर भी मोहब्बत, अरे ये कुरैश कबीला है, इसको मत छेड़ो, क्योंकि उस वक्त क्या था, जमाने जाहिलियत में क्या था, लूट पाट मचाते थे, मारते थे, पीटते थे, माल दौलत सब लूट लेते थे। तो ये सब चीजें होती थी, लेकिन कुरैश को जल्दी लोग इस तरह से नहीं देखते थे, इस तरह की निगाह से नहीं देखते थे। उनकी एक इज्जत, उनकी एक मोहब्बत थी लोगों के दिलों के अंदर। तो ये लोग जब शाम जाते, अच्छा ये कहाँ से आए भाई, ये कुरैश का कबीला है, तो एक मोहब्बत जाग जाती थी उनके साथ, कोई उनको धोखा नहीं देता था। तो ये तमाम चीजें आप जानते हैं, ऐसा होता है, जिससे ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो उसका इंसान ज्यादा ख्याल करता है। तो उल्फत मोहब्बत के लिए, किसकी उल्फत मोहब्बत के लिए, कुरैश के, कुरैश की उल्फत मोहब्बत के लिए, कुरैश के उल्फत और मोहब्बत, ये बहुत ही शॉर्ट जुमला है, इसको पूरा तर्जुमा क्या करें, कुरैश की उल्फत और मोहब्बत के लिए हमने एक तरीके से लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी। इलाफिहिम, उन लोगों की मोहब्बत खास तौर से कब है, रहलत शिताई वसैफ, गर्मी और सर्दी के मौसम में। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये उनको एक याद दिलाया कि देखो तुम्हारी कितनी इज्जत है, कितना एहतराम है, फिर भी तुम्हारा हाल ये है कि तुम बुत परस्ती करते हो, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते। और सही दीन तुम लोगों को इसके पहले भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से आया, और मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से आया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी थे ईसा अलैहिस्सलाम, उनके जरिए से भी तुम्हारे पास पैगाम आया हक का, लेकिन तुम लोग सबको ठुकरा दिए और बुत परस्ती करते हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है आपकी, देखो इतनी बड़ी बात ये याद रखो, अब सुनो। फल याबुदू, पस, फा मतलब पस, और ये वर्ब ऐसे हिसाब से है कि इसका मतलब ये बनेगा, पस चाहिए कि वो लोग इबादत करें। ये इतना बड़ा तर्जुमा होगा इसका, ठीक है। पस, ये रब अभी हम हटा देते हैं यहाँ से, सिर्फ इतना इसका कर देते हैं, फल याबुदू, पस चाहिए कि ये लोग इबादत करें, बस चाहिए कि ये लोग इबादत करें, ठीक है, ये यहाँ खत्म हो गया था। अब यहाँ फल याबुदू का बस इतना तर्जुमा होगा। फा मतलब पस हो गया, और ये वर्ब है याबुदू, ये जमा है, फेल है। इसकी डिटेल जब फेल हम पढ़ाएंगे, वर्ब हम बार बार बोलते हैं बीच बीच में कि वर्ब हम पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो ये सब चीजें आएंगी। बस चाहिए कि ये लोग इबादत करें, इसकी इबादत करें, अब आगे आ रहा है। मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने एक एहसान बताया इन्हें, हाँ, कि देखो ये इतना बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर, पूरी कौम के ऊपर, मक्का वालों के ऊपर इतना बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का, लेकिन तुम लोग क्या किए हो, इस एहसान को भूल गए हो। तो अल्लाह ताला उसी को याद दिला करके बता रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फलयाबुदू, बस चाहिए कि वो लोग इबादत करें, रब्ब हाजल बैत, रब्ब हाजल बैत, ठीक है, अल्लजी, अल्लजी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। ये सूरह हो गई पूरी, हाँ। बस चाहिए कि वो लोग इबादत करें, रब्बा मतलब रब,
हाजा मतलब ये और इस दोनों होता है, यहाँ इस बनेगा तर्जुमा। बैत मतलब घर। तो अब इसका तर्जुमा देखिए ऐसे, ध्यान दीजिए, ये आयत हो गई यहाँ। इस घर के रब की बस चाहिए कि वो लोग इबादत करें। किसकी इबादत करें? हाजल बैत जुमला एक मिला करके हमने बना दिया हाजल बैत। रब मतलब रब, तो हाजल बैत इस घर के रब। ठीक है, ये हाजा और ये अलबैत ये दोनों मिल करके मुजाफ इलैह हो गया। लैंग्वेज ग्रामर देखिए, ये दोनों मिल करके क्या हो गया? हाजल बैत इस घर, तो ये हो गया मुजाफ इलैह, और ये बना रब जो है मुजाफ। ठीक है, इस घर के रब, तो यहाँ किसका मतलब माना पैदा होगा? का के की का माना आ जाएगा। मुजाफ मुजाफ इलैह जब आता है तो का के की का माने हो जाता है, तो यहाँ के का माने बन जाएगा। का के की में से जो भी सूटेबल होता है वो वहां लिख देते हैं। तो इस घर के रब की कहां से आ रहा है? क्योंकि फलियाबुदू आ चुका है, फलियाबुदू आया तो अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। तो ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये मंसूब भी है। मुजाफ मंसूब क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। मंसूब का मतलब क्या होता है? जिस पर जबर आए, चाहे एक आए चाहे दो आए। तो ये मैंने बताया है, मुजाफ मुजाफ इलैह फिर से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मुजाफ पर कुछ भी आ सकता है, जबर जेर पेश तीनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन हाँ तनवीन नहीं आ सकती मुजाफ पर। और मुजाफ इलैह पर जेर आएगा, चाहे एक जेर आए चाहे दो जेर आए, दोनों आ सकता है, लेकिन बहरहाल जेर ही आएगा कभी, जो है तो इस पर जबर या पेश नहीं आ सकता। जैसे देखिए हाजल बेटी ये लिखा है ना, इस घर के रब की, तो वो ये ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, और मंसूब है ये। ठीक है, आप लोग अगर देखिए पूरा हमारा लेक्चर सुनते रहेंगे तो अच्छे से आप लोग को समझ, हमारा यही मकसद है। जो लोग छोड़ पकड़ करके लेक्चर सुनते हैं उनको क्या समझ में आएगा? इसलिए दिल लगा करके 4-5 महीने का कोर्स है, 6 महीने का, जम करके कीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग को एक एक चीज़ बता देता हूँ ताकि आप लोग एकदम उसी में डूब करके इल्म हासिल करें। इस घर के रब की इबादत करें, ये मुजाफ बन गया और ये दोनों मिल करके मुजाफ इलैह बना। ठीक है, क्योंकि इसमें इशारा है ये, यानी इशारा करने वाला जो इस्म होता है, तो ये मिल करके ही बनता है। अल्लजी, जो, अल्लजी मतलब जो, यानी अब पहले अल्लाह ने बता दिया फलियाबुदू रब्बा हाज़िल, बस उन लोगों को चाहिए कि वो लोग इस घर के रब की इबादत करें। अल्लजी कौन है रब? वो कैसा रब है? जो, ऐसा रब है जो अत आमा हुम, देखिए हुम और अत आमा ये अलग अलग है। खिलाया, खिलाया, या ये भी कह सकते हैं, मतलब जुमले को देख करके, सेटिंग देख करके ये भी बोल सकते हैं कि खिलाता है, खिलाता है। अल्लजी जो अतआमा खिलाता है उन लोगों को, हम ये किसके लिए आया है? कुरैश के लोगों के लिए आया है। ठीक है, हम उन लोगों को, उन लोगों को, अब देखिए फेल इसमें आ गया, अतामा मतलब खिलाया, ये खिलाया या खिलाता है, ये फेल है। इसका फाइल कौन हुआ? सब्जेक्ट कौन हुआ? अल्लाह ताला। इस घर का रब कौन है? रब। रब इसका फाइल हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। मफऊल कौन है इसका? मफऊल कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? हम। ठीक है, और ये मफऊल चूंकि यहाँ पर जमीर है, प्रोनाउन, अभी मैंने बताया प्रोनाउन का क्लास अभी जस्ट इसके पहले चला है ग्रामर में। तो ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन अपनी हालत में रहता है, प्रोनाउन तो कभी बदलता नहीं, उसका आखिरी हुम का हुम रहेगा। हालत इसकी क्या है? हालत इसकी नसब में है, हालत इसकी मंसूब है, ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन ऑब्जेक्ट पर क्या आना चाहिए? एक जबर या दो जबर आना चाहिए, यही ना पता है आप लोगों को कि हाल मंसूब पर एक जबर या दो जबर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? ज़मीर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? वो अपनी हालत पे रहेगा, उसको मानेंगे हम मंसूब की हालत में है, लेकिन बदलेंगे नहीं यहाँ कुछ। अतआमा खिलाया या खिलाता है, हम उन लोगों को, उन लोगों को, किन लोगों को? कुरैश को। और इसमें अगर हम में पूरे इंसानों को माने, अल्लाह ताला सबको खिलाता है, लेकिन चूंकि यहाँ कुरैश के बारे में बात चल रही है तो हम यहाँ हम से किसको मानेंगे? कुरैश को, यानी कुरैश, कुरैश कबीले को।
من جو، من مطلب سے ہوتا ہے لیکن یہاں میں رہے گا. پارٹیکلز جو ہوتے ہیں اس کا معنی ایسے بدل سکتا ہے، سیٹنگ جو بنے گی وہ ڈال دیں گے. جو، جو کا مطلب ہوتا ہے بھوک. جو کا مطلب بھوک، جو کہ کھلاتا ہے ان لوگوں کو بھوک میں. بھوک سے لفظ صحیح نہیں ہے لیکن من آئے گا یہاں، من جوعن. اب دیکھیں من کیا ہے، حرف جر ہے. حرف جر آئے گا تو یہاں پر دیکھیے زیر ہو گیا، دو زیر ہو گیا نا، کیونکہ یہاں ال لگا نہیں ہے، یہاں دو زیر آ گیا. تو یہ دیکھ رہے ہیں دو زیر کیوں آیا ہے، اس لیے. وا، اور آمنہم، یہاں بھی دیکھیے پارٹیشن ہے ادھر، یہ ہم اور آمنہ. آمنہ مطلب ہوتا ہے امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے. سکون، امن دیتا ہے. ہم کس کو، ان لوگوں کو. وہی جیسے یہاں ہے ویسے یہاں پر آ جائے گا، ان لوگوں کو. ان لوگوں کو کس کو، قریش. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو. اچھا یہ ضمیر کون سی ہے، متصل ہے کہ منفصل، بتائیے. متصل ہے کیونکہ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فعل سے جڑی ہوئی ہے. فعل کا کیا ہے، یہ مفعول ہے. فعل کا مفعول ہے یہ، تو جڑی ہوئی، متصل ہے، منفصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، منفصل الگ سیپریٹ ہوتی ہے. وآمنہ، وآمنہم، اور امن دیتا ہے یا امن دیا ان لوگوں کو. کن لوگوں کو، وہی قریش کو. من مطلب یہاں وہی، یہاں من مطلب سے رہے گا، یہاں میں نہیں رہے گا بلکہ سے رہے گا. خوف مطلب خوف، ڈر. ڈر سے ان لوگوں کو کیا دیتا ہے، امن دیتا ہے. جب ڈرتے ہیں یہ لوگ کہ کوئی فوج آ رہی ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے. اور اس کے علاوہ طاقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اندر یہ مادہ پیدا کرتا ہے کہ یہ لوگ لڑنے کی طاقت رکھیں. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک امن کا ماحول پیدا ہوتا ہے، سکون، یعنی ڈرو نہیں، امن دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یا جنگ ختم ہو جاتی ہے یا دشمن بھاگ جاتا ہے تو ایسے، تو امن دیتا ہے ان لوگوں کو خوف کی حالت میں. تو یہ سورہ الحمدللہ ترجمہ مکمل ہوا جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا. اب اس کے بعد سورہ فیل کا بھی ہم یہاں پر تذکرہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ، سورہ فیل بھی چھوٹی سی ہے، بہت مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اس کو بھی ہم سمجھا دیں گے. اب جیسے یہاں پر ہے نا کہ ان لوگوں کو امن دیتا ہے خوف کی حالت میں. کون امن دیتا ہے خوف کی حالت میں، اللہ تعالیٰ. تو اب جیسے کیسا خوف، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی لشکر آیا لیکن وہ لشکر بھاگ گیا، یا اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تو انہیں امن آ گیا. سورہ قریش کے بعد جو ہے سورہ الفیل، اس میں یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے پورے لشکر کو بھگا دیا. اصل میں ہوا کیا کہ یمن میں ایک ابرہہ کر کے تھا، ابرہۃ الاشرم اس کا نام تھا. اس نے یہ سوچا کہ ہم خانہ کعبہ کے جیسا ایک بنا دیتے ہیں اور لوگ یہاں پر آئیں، مکہ نہ جائیں بلکہ لوگ ہمارے پاس ہیں اور یہاں پر آ کر کے زیارت کریں. تو پتہ چلا جب لوگوں کو، تو وہاں جا کر کے اور لڑائی جھگڑا ہو گیا، گندگی کر دی کسی نے، اور اس پر وہ جو ہے بہت غصہ ہو گیا. تو اس نے کیا کیا، اس کو اس سے نہیں نپٹا بلکہ پوری فوج لے کر کے مکہ کی طرف آ گیا. تو مکہ میں جب آنے لگا تو قریب جب ہو گیا مکہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک بہت بڑا معجزہ دکھایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مدد بھیجی کس کو، مکہ کے لوگوں کو. اور اس وقت عبد المطلب کا زمانہ تھا. عبد المطلب اس وقت بادشاہ تھے وہاں کے، ایک طریقے سے سردار تھے. وہ گئے جا کے ابراہ سے کہا کہ میرا یہ اونٹ وغیرہ جتنا ہے سب واپس کرو، یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے گا. اور رہی بات یہ جانور وغیرہ، یہ سب ہمیں دو، یہ میرا جانور ہے. تو مطلب اتنا کہ اتنے مطلب سکون میں تھے کہ مطلب اتنا ایمان ان کا مضبوط تھا. حالانکہ وہ ایمان والے نہیں تھے، ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن اتنا مطلب ان کے اندر کانفیڈنس تھا کہ وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم سے کیا مطلب. تو یہ چیزیں جو ہیں وہاں پر ہوئی. اسی کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ علم تارا،
کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ٹھیک ہے. علم یجعل کیدہم. مطلب کیا؟ لم مطلب نہیں، ترا مطلب دیکھا. دیکھیے لا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، ما مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لم کا مطلب میں نے یہاں بتایا نہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ لم جو ہے جب ماضی یعنی پاسٹ میں کسی چیز کے بارے میں بات کرنا ہوتا ہے تو لم آتا ہے. تو یہ بھی ایک ہے، یہ فعل کے ساتھ لگتا ہے. اس کے ساتھ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. فعل کے ساتھ زیادہ تر لم کا استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں نہیں. اس کے معنی میں فعل نہیں ہے تو اس کا استعمال نہیں ہوتا زیادہ. تو کیا نہیں دیکھا کس نے؟ تم نے. ترا میں تم آ گئے ہیں. کیا نہیں دیکھا تم نے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیفا کیسا، فعلا کیا. فعلا مطلب کیا، کام کیا. ربو کا رب مطلب رب کا مطلب آپ کے رب نے. ٹھیک ہے. فعلا کیا، اس کا یہ فعل ہے ورب. اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل جو ہے رب ہے یہ. ٹھیک ہے. تمہارا رب یہ کون ہے؟ فاعل ہے ربو کا. باصحاب الفیل. بی مطلب یہاں پر ساتھ. بی مطلب ساتھ. اصحاب یہ ایک الگ ہے. ٹھیک ہے. اصحاب مطلب ساتھی یا والے. ٹھیک ہے. اصحاب مطلب اصحاب جو ہے یہ صحابی سے اصحاب آتا ہے نا، تو ساتھی بھی ہوتا ہے والے بھی ہوتا ہے. کیونکہ یہاں کیا ہے، دیکھو میں ساتھی لکھ دیتا ہوں اور والے بھی لکھ دیتا ہوں، دونوں ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ یہاں فیل ہے تو یہاں ہاتھی کے ساتھی تو لکھیں گے نہیں، ہاتھی والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہاتھی فیل مطلب ہوتا ہے ہاتھی. الفیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ. ہاتھی والوں کے ساتھ. تو یہاں بی اصحاب الفیل. کیا نہیں دیکھا تم نے کیسا کیا آپ کے رب نے بی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. یہ ترجمہ مکمل ہوگا ہاتھی والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہاتھی والوں کے ساتھ. کیسا کیا؟ علم یجعل. کیا مطلب کیا، لم مطلب نہیں، یجعل مطلب بنا دیا یا کر دیا. بنا دیا یا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ کر دیا. کیدہم، کید مطلب ہوتا ہے مکر فریب. ہم مطلب ان لوگوں. تو کیدہم مطلب کیا ہو گیا؟ ان لوگوں کے مکر و فریب. ان یہ ضمیر ہے، ان لوگوں کے مکر و فریب، سازش یا کیا ہے، سازش سب اس کا ہے. کیا نہیں کر دیا یا بنا دیا ان لوگوں کے مکر و فریب، ان لوگوں کی سازشوں کو. یجعل کیا ہے؟ فعل. فاعل اس کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، رب ہی کی طرف اشارہ جائے گا. اور اس کا مفعول کون ہے؟ آبجیکٹ کون ہے؟ کیدہم، دونوں مل کر کے. اور یہ کیا بنے گا؟ کیدہم ان لوگوں کے مکر و فریب. یہ مضاف، یہ مضاف الیہ. میں نے بتایا ہے کہ کچھ پروناؤنس کیا مضاف الیہ ہو جاتی ہے، کچھ ضمیریں مضاف الیہ ہوتی. تو یہاں دیکھو مضاف الیہ ہے. کیدہم ان لوگوں کے مکر فریب، یعنی کیدا اصحاب الفیل. کیا اس کا معنی؟ یعنی ہاتھی والوں کے مکر فریب کو. تو ہم کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ اس کا ناؤن کہاں ہے؟ اس کا ناؤن یہ ہے اصحاب الفیل. یہ بی لگا اس لیے ہم یہاں اصحاب الفیل کہتے ہیں. اصحاب الفیل
ورنہ اگر بی نہ لگتا، حرف جر نہیں آتا تو اصحاب الفیل کہتے ہیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے نہیں کر دیا، نہیں بنا دیا ان لوگوں کے مکر و فریب کو. الم یجعل کیدہم، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، فی تضلیل، یہ آیا ہے تضلیل. فی کی وجہ سے یہاں دو زیر آ گیا تو حرف جر ہو گیا. فی مطلب میں، تضلیل مطلب اکارت کر دیا، برباد کر دیا، بربادی میں، برباد کر دیا یا اکارت کر دیا، اکارت کر دیا. یا یہ بھی ہے کہ مٹی میں ملا دیا. ہم لوگ ایک مثال مٹی میں ملا دیا، برباد کر دیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان لوگوں کے مکر و فریب کو برباد نہیں کر دیا، مٹی میں نہیں ملا دیا، اکارت نہیں کر دیا. اور کیا کیا سوچ کر کے آئے تھے وہ، ہم نے کچھ بھی کامیابی ان کو نہیں دی. کیدہم فی تضلیل. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. وہ مطلب اور، ارسلہ مطلب بھیجا، فعل ہے، یہ ورب ہے. ارسلہ مطلب بھیجا، فعل ہے، ماضی ہے، پاسٹ ورب. علیہم، علی مطلب یہ کیسے بنا ہوا ہے، علی پلس ہم، ٹھیک ہے، علی پلس ہم. تو علی لگنے کی وجہ سے اس پر اثر پڑتا ہے. یہی ایک ایسی چیز ہے جس پر حرف جر آنے کی وجہ سے پروناؤن پر اثر پڑتا ہے. تو پیش ہٹا کر کے زیر کر دیا جائے گا، اور یہ ملا کر کے اب کیسے لکھا جائے گا، ایسے جیسے اوپر لکھا ہے، علیہم. ٹھیک ہے. اور بھیجا ان لوگوں پر، ان لوگوں پر کیا بھیجا، طیرن پرندہ، یا پرندہ، طیرن مطلب پرندہ، ابابیل، ابابیل مطلب ہوتا ہے جھنڈ کا جھنڈ، جھنڈ کا جھنڈ. اتنے پرندے آ گئے، اتنے پرندے آ گئے، آسمان میں خالی پرندے دکھائی دے رہے ہیں. تو طیر مطلب پرندہ، ابابیل مطلب، ابابیل دیکھیے ایک چڑیا کا نام ہوتا ہے، لیکن صحیح جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ابابیل چڑیا نہیں آئی. ضروری نہیں کہ ابابیل چڑیا ہی رہی ہوگی. ابابیل جھنڈ کو بولتے ہیں، یعنی کہ ایک بہت بڑے گروپ کو بھی ابابیل بولتے ہیں. تو اس لیے مطلب جو ہے تو کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ ابابیل مطلب وہ ابابیل ہی چڑیا تھی. ضروری نہیں کہ ابابیل چڑیا تھی، اللہ عالم. لیکن صحیح جو ترجمہ اور تفسیر علماء نے کی وہ یہ کہ جھنڈ کا جھنڈ پرندے آ گیا. اور بھیجا، کس نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ٹھیک ہے، ان لوگوں پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. تو کیا اس کا ترجمہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے ان لوگوں کے اوپر جھنڈ کا جھنڈ پرندہ بھیجا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. اب بالکل آخری پورشن ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ترمیہم تو ہوتا کیا تھا، وہ مارتے تھے. ترمی کس سے مراد ہے، یہ کس کے لیے ہے، یہ فعل ہے، کس کا، اس کا فاعل کون ہے، سبجیکٹ کون ہے، چڑیا. مارتے تھے ہم ان لوگوں کو، ان لوگوں سے مراد کون ہے، وہی ہاتھی والے. تو اس میں فعل فاعل کیسے نکالیں گے، یہ فعل ہو گیا ترمی، خالی اتنا کیا ہے، فعل ہو گیا. اس کو ایسے لکھیں گے، ترمی، ایسے. ٹھیک ہے.
الگ لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے ترمی. یہ فعل ہو گیا. اس کا فاعل کون ہے؟ چڑیا طیرن ابابیل. اور ہم یہ مفعول ہو گیا. مفعول کون ہے؟ آبجیکٹ کون ہے؟ مفعول یعنی آبجیکٹ کون ہے؟ ہاتھی والے. تو وہ لوگ مارتے تھے ان لوگوں کو. کس چیز سے مارتے تھے؟ بحجارتن، جو کنکری ہوتی ہے، سخت سخت کنکری ہوتی ہے، وہ کنکری یا پتھر، کنکری پتھر. سجیل، سجیل بھی جو ہے جب کسی پکی ہوئی جو جب کوئی مٹی ہوتی ہے پک جاتی ہے، بالکل سخت ہوتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں ترمیہم بحجارت من سجیل. ٹھیک ہے، من مطلب من سجیل دونوں ملا کر کس کا ترجمہ کریں گے؟ ٹھیک ہے، دونوں ملا کر کس کا ترجمہ کریں گے؟ یعنی وہ کنکری کیسی تھی؟ بحجارت، پتھر سے مارتے بالکل سخت سخت. ٹھیک ہے، گول گول، یعنی پکی ہوئی، سخت سخت گول. سخت بھی بول سکتے ہیں، گول بھی بول سکتے ہیں، اور پتھر. ٹھیک ہے، پتھر کی. یعنی وہ چڑیا کیسے اپنے چونچ میں کنکری رکھ کر کے اوپر سے پھینکتی تھی. جب اوپر سے پھینکتی تو جیسا تھا کہ کوئی بہت بڑی چٹان آ گئی ہے، بہت بڑی چٹان آ کر کے بڑی بڑی ہاتھیاں اسی میں چتھڑا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو بہجا ترمیہم مارتے تھے ان لوگوں کو، یعنی چڑیا مارتی تھی. بہجارتم، اس کا سب ملا کر کے ترجمہ آپ ایک ساتھ کیجئے گا. تو میں نے الگ الگ بتا دیا ہے، تقریباً سب دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. تو کیا ہے کہ سخت سخت پتھر ٹائپ کی کنکری اس کے اوپر پھینکتے تھے. فجعلہم، پس، فا مطلب پس. ٹھیک ہے، فا مطلب پس. جعل یہ اتنا الگ ہے، فعل ہے یہ. پس کر دیا یا بنا دیا. کر دیا، پس کر دیا یا بنا دیا. پس کر دیا یا بنا دیا. ٹھیک ہے، ہم ان لوگوں کو. ان لوگوں کو کس کو؟ وہی ہاتھی والے اس کو. کعصفم، بھوسا. کعصف مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسف اصل میں اسف ہے. اصل میں کا الگ ہے، یہ اسف الگ ہے. کا مطلب جیسا، اور یہ حرف جر ہے. باؤ تاؤ کاف لا، کاف ہے نا، با تا کاف، تو کاف حرف جر ہے. جیسا مثل کے معنی میں آتا ہے، سیم جیسے انگلش میں بولتے ہیں تو اس کے لیے کا آتا ہے. اسی لیے یہاں پر دو زیر ہے. کعصفم، بھوسے کے جیسا. بھوسے کے جیسا. وجعلہم کعصف مأکول. یہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. معقول، معقول لوگ پڑھتے ہیں، معقول غلط ہے، مأکول. یہ الف پہ جب بھی جزم آتا ہے تو جھٹکا دیتے ہیں. کھایا ہوا. جیسے کوئی چیز کھا کر کے بھوسا نکلتا ہے. ایک بھوسا ہوتا ہے کچا، کچا مطلب جو کھانے کے لیے ابھی ریڈی ہے. ایک ہے کھانے کے بعد جو بھوسا ہو جاتا ہے، جب جانور کھا لیتا ہے اور باہر جب نکالتا ہے، جب وہ غلاظت کرتا ہے، جب باہر نکالتا ہے تو ویسا کر دیا. وجعلہم کعصف، پس کر دیا ان لوگوں کو بھوسے جیسا کھایا ہوا. یعنی کھانے کے بعد بھوسا جس کنڈیشن میں ہوتا ہے وہ. فجعلہم کعصف مأکول. تو یہ سورہ تھی الحمدللہ. پھر سے ایک بار اسکپ کر کے بیک میں دیکھیے اچھے سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ لوگوں کو اچھے سے اس کا ترجمہ وغیرہ سب آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے اس تمام چیزوں کو سیکھنا آسان کرے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.